اب تھوڑا سا ریسنٹ نہیں، اب تو تھوڑا سا پرانا ہو گیا، لیکن پھر بھی سہیل احمد صاحب والا معاملہ آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا، آپ نے یہی جواب دیا. میں اپنے آڈینس کے لیے بھی پوچھنا چاہوں گا، نہ جواب دیتے آپ، کیا حرج تھا؟ سہیل احمد صاحب نے کہہ دیا تھا، کوئی نہیں. سہیل احمد صاحب نے اگر تو یہ کہا ہوتا نا کہ سب سے بڑی دلیل کہ وہ مجھے لگاتار کھوچل کہتے ہیں. کھوچل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو ورڈ ہے. میں نے کہا رج کے نیگیٹو بھی ہونا مجھے اچھا لگتا ہے اس کے منہ سے، اور میں بہت انجوائے کرتا تھا. سہیل صاحب اگر کہتے کہ آفتاب ٹکے کا ہوسٹ نہیں ہے میرے حساب سے، وہ اچھا کولیگ نہیں ہے میرے حساب سے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ 4 جماعتیں پڑھا لکھا، اور انہوں نے اس طرح ملتی جلتی باتیں بھی کی کہ کچھ 10-12 کالم بھی انہوں نے لکھے. یہ بات جب انہوں نے کی اس وقت تک میرا خیال ہے میں 4000 کالمز لکھ چکا تھا تقریباً. اندازہ کر لیں تو کچھ ڈنڈی بندہ مارے تھے. میں نے یہ باتیں نہیں مائنڈ کی سر. میں جس گروپ سے میرا تعلق ہے نا، دوستوں کے، یاروں کے، جس کلین سے میرا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی والٹیئر کے ماننے والے ہیں کہ میں تم سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن تمہاری اس بات کو کہلوانے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں گریز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تمہارا رائٹ ہے. میرے پسند ناپسند پہ جو مرضی وہ کرنا چاہیں کریں، میرے بارے میں وہ جو مرضی کہیں کہ وہ ایک بد اخلاق آدمی ہے، وہ ایک اکھڑ آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بد مذاق، بد مزاج، وہ ساری سلسلے. یہ ایک اوپینین ہے ایک بندے کی، اور یہ الزام نہیں ہے، یہ اس کی اوپینین ہے، اور وہ اگر کہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا اس کی نظر میں. اس کا رائٹ آپ اس کو دیں. لیکن اس نے میرے 25,000 روپے دینے ہیں جو ابھی تک نہیں دیے. یہ اوپینین نہیں ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام. تو وہاں پر یہ کہنا کہ اس کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا، سہیل اگر کلیئر کر دیتا نا کہ میں گیا تھا ظفر اقبال صاحب کے لیے مٹھائی لے کر، وہ لیکن فقیر صاحب نے نہیں، لیکن یہ فقیر، مجھے ان کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہے، لیکن یہ فقیر صاحب نے نہیں بھیجا تھا، جو آفتاب نے، جو کھوچل نے کہہ دیا کہ وہ انہوں نے قبرستان سے بھیجنا، تو بھی مجھے نہیں پتا تھا. لیکن کیا یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ مٹھائی لے کر ہمارے گھر آیا تھا. یہ ایک تاثر قائم ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی جان آپ آئے تھے کہ نہیں؟ آئے تھے نا، اپنے بھائی کے ریفرنس سے آئے تھے. آپ نے 2-4 لوگوں کے ریفرنسز دے دیے، مجھے کچھ یاد رہ گیا، کچھ نہیں یاد رہا، لیکن آپ آئے بھائی. میں نے مٹھائی کھائی آپ کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور وہ یقیناً بڑی اعلیٰ لاجواب مٹھائی تھی. اگر گجرانوالا کی تھی تو پھر تو بہت ہی لاجواب ہوگی. پھر ظفر صاحب سے ملے، یہ سارا سلسلہ. وہ یہ ایک بات، یہ میں نے ریکارڈ درست کرنا تھا. دوسرا، ابھی تو میں نے ایک بات اس ویلاگ میں کی نہیں کہ جو میرا منہ خشک ہوتا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اب بھی منہ خشک ہو رہا تھا، اور میں پانی کے لیے گیا تھا اٹھ کے، اور میں نے پانی نہیں پیا بائی دا وے، مجھے یاد ہی نہیں رہا. یہ میں اسے بلا لیتا. ٹھیک ہے. تو کہ بھائی یہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ اس بندے کو جس نے ایک ڈیبیٹ کی بیس پر گورنمنٹ کالج میں سلیکٹ ہوا. احمد بلال صوفی، آفتاب اقبال، فرحان عبادت، یہ 3-4 لڑکے انگریزی میں سلیکٹ ہوئے. میں اردو میں بھی ہو گیا، انگریزی میں بھی ہو گیا، اور ہم بڑے ماشاءاللہ بڑے تگڑا کریئر گزارنے والے. بولنا ہی تو ہمیں آتا تھا. مجھے آج بھی میں کہتا ہوں بولنا اور لکھنا اگر مجھ سے چھین لیا جائے میں ٹکے کا نہیں ہوں. تو وہ کیسے مطلب گھبرائے گا کسی چیز سے؟ یہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ ازراء تفنن اس نے کر دیے. اس وقت وہ اس کا اینڈ پکا ہوا تھا، اس کا خیال نہیں تھا کہ میں ریبٹ کروں گا. اور احمد علی بٹ صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. وہ اس وقت بھی تھوڑا سچویشن کو، احمد علی بٹ کو تو بالکل نہیں تھا کہ بات اتنی ہاتھ سے نکل جائے گی. اور سہیل سے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ سہیل کا اسلوب ہی نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. یہاں تو بنتا ہی نہیں تھا، جہاں بنتا ہے وہاں نہیں کرتا. وہ یہ اس کا سٹائل ہی نہیں ہے. میں تو انتظار کرتا رہا کہ سہیل پھر اس پہ کوئی بات کرے گا، ایک ہیلتھی گفتگو شروع کریں گے. یار کوئی نہیں، ملین 1.5 ملین دی سانو ویوز ملن گے، ایسی کیڑی گل ہے. اور اسی ایک دوسرے دے بارے کوئی ایسی توہین، اگلے دن میں نے دیکھا لوگوں نے توہین آمیز باتیں شروع کر دی. جی پھر آپ نے اس کو بڑا کلیئر کیا کہ یار سہیل احمد کے بارے میں. سر سوال ہی بس، سہیل احمد تو بہت دور کی بات ہے، تم کسی اور کے بارے میں بھی کرو جو تھیٹریکل ہے، جو فلم سٹار ہے.
जो सिंगर है, जिनको तुमने एक गलत खाने में बंद कर रखा है, तुम्हारी गंदी सोच ने, कि ये तो ये होते हैं जी, ये तो वो होते हैं, इनको कौन मुंह लगाता है। नो सर नो, ये आपको एंटरटेन करते हैं, ये आपको एजुकेट करते हैं, आप वैसे बद्दुआए हुए हैं, ये एक अलग बात है। आपकी लास्ट बात कब हुई थी सोहेल अहमद साहब से? सोहेल इस अहमद, वाकये के बाद कोई हुई? नो, मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई थी जब नीलो बेगम का इंतकाल हुआ, तो मैं शान के यहाँ गया था फातिह खानी के लिए, तो सोहेल वॉज देयर प्रोबेबली, ये मेरी सोहेल अहमद वॉज देयर, सैयद नूर वॉज देयर, साइमा बैठी थी, और 2 लोग और भी थे। शान से मिलने गए थे रात को उसके घर पे। मैं चूंकि शहर से बाहर था, बल्कि शायद मुल्क से बाहर था, जब मैं आया हूं तो फिर हाजिरी दी मैं। शान मेरा दोस्त भी है, बहुत प्यारा, बरखुरदार भी है, और वहां पे मुलाकात हुई थी। और फिर उसके बाद सोहेल से कहीं नहीं हुई। यानी रूटीन में आप उस तरह से राब्ते में नहीं है जिस तरह कॉल्स पे, मैसेज पे? अंदाजा करें कि एक जगह पर एक कॉलोनी जो है वो, उसका अनाउंसमेंट थी कि हम एक कॉलोनी बना रहे हैं, जिसमें मियाँ साहब का भी कोई अमल दखल था, उनके अजीज़ व अकारिब का था। तो मैंने भी वहाँ पर कहा कि जी मैं भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो मैं पहुंचा हुआ था, तो सोहेल के पास जब माइक आया ना, तो कहता जी मैं देखिया कि खोचल भी इत्थे आया हुआ है, तो खोचल गिल्ली मिट्टी ते पैर नहीं रखता, तो मैं भी पैसे लाता कि खोचल वो आपको पहले से कहता हूँ कि एक लाड है आपके साथ। हाँ, उससे मेरा ना, अच्छा नाजिया आ गई हो तो खोचल नहीं आया, उनके आए हुए हैं वो जरा मियाँ साहब के पास है तो खोचल मेरा नाम को क्या है, बड़ा खोचल है यार, बड़ा। जैसे अमानुल्लाह नहीं मेरी बात सुने, ओए होए ओ तू पढ़दा कदों हुंदा से, तेनू ये भी पता है तुम अच्छे पहलवान के भी दोस्त है। अच्छा पहलवान वाज माय फ्रेंड, उस जैसा दूध आज तक नहीं पिया कभी मैंने। ये भाटी चौक के अंदर, अल्लाह गरीब के रहमत करे, कमाल का आदमी था। अच्छा ऐसा कुरख्त आदमी था, कोई उसके करीब जाता डरता था। मेरा वो यार था। शरारतें, जुगतें, मजाक। आओ बाहू आ गया और गवर्नमेंट कॉलेज देना बिठाओ ते गप लाओ, 2 छोद पे आओ, इन्होंने फलूदा खुआओ, ये करो वो करो, बड़ा हमारा वो। तो मुझे खोचल ये कहा करता था। अमानुल्लाह भी मेरे पे बड़ा हैरान हो, मेरे नाम उसने भी बतेरे रखे हुए थे। तो मैं तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट ये कहना कि तू पढ़ता को, हत्ता कि उसने एक दफा कहा कि मेरे से कसम उठवा ले, इसने जफर साहब को झूठ बोल रखा है कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया हुआ है ये थड़ों का प्रोडक्ट है इसने। क्योंकि आप इसमें तो कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ हमेशा कहा करता था, आप सब एग्री करना तो ना, कि थड़ा यूनिवर्सिटी से अच्छी तालीम कहीं नहीं मिलती। मैं थड़ियां दा पढ़े होया ते भाईजान जेड़े ना वो ए दोवें साडे च फर्क है। मैं पूछता हूं तो दोवें च इन्ना फर्क किस तरह। तो थड़ा यूनिवर्सिटी ऐसे, नवाज शरीफ थड़े का आदमी नहीं है, वो नफासत है उसके